میرے دوستو بزرگوں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مسلمان اس سے بالکل دور ہو چکے ہیں، اور ایسا خیر ہے، ایسی خیر کی چیزیں ہیں میرے دوستو بزرگوں، آج ضرورت ہے اس کو اپنانے کی۔ یہ اتنا بڑا خیر سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں آج دنیا میں پریشان ہے۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے استخارہ اور دوسری چیز ہے مشورہ۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہے اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں، آج ہمیں نہ استخارہ ہے نہ مشورہ ہے، اہمیت ان چیزوں کی نہیں معلوم۔ جب اہمیت نہیں معلوم تو کیسے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میرے دوستوں، میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصراً ان چیزوں کی کیا فائدے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مختصر اس کا استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو لازم پکڑ لیں اپنے ذمے، اور اس کو یوں مان لیں کہ اپنے ہر کام کے اندر اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ علماء نے لکھا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، یعنی استخارہ کرے، اور مخلوق سے اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرے، اور اپنے کام میں استخارہ کر مشورہ کر ثابت قدمی اختیار کر لے، تو فرمایا وہ کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس شخص کو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج نہ ہمیں بس جو دل کے اندر جو بات پیدا ہو گئی فوراً وہ کام کو کر گزرے، نہ اس سے اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، نہ جو اہل مشورہ ہیں جن کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دے رکھی ہے، اس چیز کو جاننے والے ہیں، نہ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس چیز کی اتنی اہمیت تھی، احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو استخارہ اتنی اہتمام سے سکھاتے تھے، وہ فرماتے ہیں جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت سکھاتے تھے، قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے، ایسے ہی اہتمام سے اللہ کے نبی ان کو استخارہ سکھاتے تھے۔ آخر اس کے اندر کوئی اتنی اہم بات ہوگی تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف خاص توجہ دلایا کرتے تھے، اتنے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے۔ لوگوں ذرا اس کی طرف توجہ کرو۔ اچھا، کیا فائدے ہیں استخارے کے دو فائدے یہاں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے فائدے ہیں، بات لمبی نہ ہو اور آپ کے تمام لوگوں کو یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اس لیے صرف دو چیزیں بتا رہا ہوں، اس دو فائدے بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک فائدہ کیا ہے؟ پریشانی سے نجات۔ سب سے بڑا فائدہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، انسان مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فیصلے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ حیران پریشانی کے عالم میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس صورتحال میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرے، جو دعا استخارے کی سکھائی ہے وہ پڑھ لے، پریشانی کے ان حالات کے اندر وہ چھٹکارا آرام سے حاصل کر لے گا۔ یہ بات مطلب بالکل یقینی چیز ہے کہ استخارہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تسلی اور اطمینان کا باعث ہے۔ جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، تب وہ اپنے اللہ سے خصوصی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، سوال کرتا ہے، اس سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے، اپنے لیے فائدہ مند کام اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے کامیابی اور بہتری کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پریشانیاں اس کے لیے ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے، پریشانی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، ورنہ انسان کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا کچھ مت کر تو استخارہ کر لے۔ ایسے ہی جو ہے دوسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مستقبل میں رہنمائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ جو کام شروع کرے اس میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے
اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے شروع کرنے کے بعد یہ جو اس نے منصوبہ بنایا ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ غیب کی خبریں تو فقط اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تجارت ہو، ملازمت ہو، شادی ہو، کاروبار وغیرہ، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بہت احتیاط اور فکر مندی سے انسان کام لیتا ہے۔ تو استخارہ جب بندہ ان کاموں میں استخارہ کر لیتا ہے تو مستقبل میں اگرچہ انسان غیب پر تو اس کو خبر نہیں ہے، غیب کے بارے میں تو اس کو خبر نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کسی بھی کام کو جو جب شروع کرتا ہے وہ بندہ استخارہ کرنے کے بعد اس کام کو شروع کرے گا تو یقینی چیز ہے اس کے دل میں ضرور اطمینان پکڑ ضرور پیدا ہو جائے گا اس کے دل کے اندر۔ تو یہ فائدہ ہے، انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے اور مستقبل کے لیے اس کو راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، استخارے کو اپنے ذمے لازم پکڑ لو۔ اچھا، استخارہ آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ استخارہ نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج دین اسلام کی صحیح تعلیمات ہمارے درمیان نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو بگاڑ کر، توڑ موڑ کر، اس کے اندر جو ہے غلط چیزوں کو داخل کر کر جو اس کو مس کرا گیا ہے جن کی صورتوں میں، ان میں سے ایک استخارہ بھی ہے۔ استخارہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ حفاظت فرمائے ہمارے یہاں استخارے کے متعلق عجیب و غریب طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے اور اس کو ایسا ہوا اور ایسا مشکل بنا دیا، ایک عام سا بندہ پیچھے ہٹتا ہے اپنے استخارے کے لیے، وہ لوگوں کے در پہ جاتا ہے، لوگوں سے سوالات کرتا ہے کہ صاحب میرا استخارہ کر دیجئے، میرا استخارہ کر دیجئے۔ آپ پوری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں کسی بھی حدیث میں نہیں ملے گا کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو اور آ کے کہا اللہ کے نبی ہمارا استخارہ کر دیجئے۔ استخارہ کسی سے نہیں کروانا ہے، استخارے کا عمل آپ کا ہے، معاملہ آپ کا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے سوال کرنا ہے، اپنا استخارہ خود کرو۔ استخارہ مشکل نہیں ہے، اس معاشرے میں استخارے کی صورتیں بگاڑ کر استخارے کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ تھی کہ اپنا استخارہ خود کرو۔ آج ہمارا یہ ہے کہ استخارہ دوسروں کے پاس جا رہے، ارے میری تکلیف ہوگی، میں کسی دوسرے سے جا کر کہوں گا، دوسرا بندہ اگر وہ دعا کرے گا تو ایک دعا وہ کرے گا، ایک دعا اپنی پریشانی کی میں اللہ کے سامنے کروں گا، میری دعا کے اندر جو تڑپ ہوگی، میں جو اپنی پریشانی کا سوال اللہ کے سامنے کروں گا، اس کو دور کرنے کے اللہ کے سامنے جو درخواست لگاؤں گا وہ دوسرا تو نہیں لگا سکتا۔ اس لیے تعلیمات یہ ہے اپنا استخارہ خود کریں، استخارہ اپنا خود کریں۔ سب سے پہلی چیز استخارے کا وقت سن لیجئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ ہے، ہمارے یہاں یہ بات لوگوں میں عام ہے کہ استخارہ صرف رات میں کیا جاتا ہے، حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں استخارے کا کوئی وقت شریعت نے متعین ہی نہیں کیا۔ یہ ایک لوگوں نے کہاں سے غلط چیز نکال لی کہ استخارہ رات ہی میں کیا جاتا ہے، استخارے کے بعد سویا جاتا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر۔ شریعت میں استخارے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت چاہے استخارہ کریں۔ بس یہ خیال رہے چونکہ استخارے کے اندر 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، بس یہ خیال کرنا ہے استخارہ جب بھی آپ کو کرنا ہے مکروہ اوقات نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ دن بھر میں جو ہے 3 وقت مکروہ ہیں، مکروہ وقت نہ ہو، بس اس کو چھوڑ دیجئے۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب آپ کو موقع ملے آپ استخارہ کر لیجئے۔ ایسے ہی استخارے کے تعلق سے ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ استخارے کے بعد سونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے بعد جو ہے یہ سونا یہ لوگوں کا، یہ ہمارا اپنی طرف سے لوگوں نے وہ کر لیا ہے، باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے، استخارے کے تعلق سے میرے دوستو بزرگوں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ استخارے کے بعد کوئی نہ کوئی خواب ضرور آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ بہت سے اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار قسم کے لوگ، وہ بھی استخارہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں کوئی خواب ہی نظر نہیں آتا۔ استخارے کے اندر خواب کا نظر آنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔
بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ استخارہ کرتا ہے، کوئی چیز وہ جو ہے اللہ تعالیٰ خواب اس کو دکھا دے، ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اگر کسی کو خواب نظر نہیں آ رہا، اس کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ خواب کا نظر آنا یہ استخارے کا حصہ ہے ہی نہیں۔ پھر کیا ہے؟ انسان کیسے سمجھے کہ مجھے استخارہ کر لیا اور مجھے اب کیا کام کرنا ہے، وہ کیسے سمجھے؟ تو فرمایا کہ دل کا رجحان بس اس طرف ہو جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزرے۔ بس دل میں اب جو چیز آ گئی، جس طرف دل راغب ہو گیا، اس کام کو کر لے، انشاءاللہ اس کام میں اللہ کی طرف سے ضرور خیر ڈال دی جائے گی۔ اچھا، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کا رجحان کسی ایک طرف بھی نہیں ہو پاتا۔ استخارہ کر لیا، کئی دفعہ کر لیا، پھر یہ نہیں ہو پا رہا کہ میں یہ کروں کہ یہ کروں، پھر بھی دل کے اندر وہی چیز ہے، دل میں وہ کشمکش ہوتی ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ایسی صورت میں اس کو بھی استخارے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جس طرف بھی اپنا قدم بڑھائے گا، اللہ اس کی طرف اس کے لیے اس کام میں اس کو خود بخود خیر ڈال دے گا۔ دل آپ کا ایک طرف نہیں جم رہا، مت جمنے دیجئے، بس آپ نے استخارہ کر لیا ہے، اب آپ قدم بڑھا دیجئے، جہاں آپ کا قدم بڑھے گا اللہ کی طرف سے خیر وہیں اتر جائے گی۔ اور استخارے کے بعد ایسے اسباب پہ دفعہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ انسان سے پھر وہی قدم وہیں بڑھتا ہے جس میں اللہ خیر ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کام کا استخارہ کر چکو، اس کے بعد اس پر مطمئن ہو جاؤ، اب اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے وہ خیر کا ہی فیصلہ ہوگا، چاہے وہ فیصلہ ظاہر میں آپ کو اچھا نظر نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر استخارہ کر لیا، استخارہ کرنے کے بعد ایک کام کرا آپ نے، اس کام کو کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کام کے بعد بھی آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی۔ فرمایا بظاہر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا، میرا جو ہے انتخاب غلط ہو گیا۔ فرمایا نہیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے دونوں راستوں میں تکلیف زیادہ ہو، اللہ نے زیادہ تکلیف دے والے راستے کو ختم کر دیا، کم تکلیف دے والے راستے کو آپ کو اختیار کر دیا، یا ہو سکتا ہے بظاہر تکلیف نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ تم ہو ہی نہیں سکتا کہ استخارے کے بعد تمہیں خیر نہیں ملے، استخارے کے بعد تمہیں ہر حال میں خیر ملے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، استخارہ کرا کرے اپنے معاملات میں، اور جو لوگ جو ہے مشورہ لینے کے قابل ہیں ان سے مشورہ لیا کرے۔ دین اسلام میں اتنی اہم ہے، اتنی اہمیت اس کے دیے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے استخارہ کرتے تھے۔ آج ہمیں کہ ہم نے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، آج ہم نے مشورہ بھی چھوڑ دیا، استخارے کو بھی چھوڑ دیا۔ تو استخارے کے تعلق سے میں انشاءاللہ استخارے کا طریقہ اگلی مجلس میں بتاؤں گا، لیکن گزارش میری آپ سب سے یہ ہے کہ دیکھو استخارہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، استخارہ بالکل آسان چیز ہے۔ آپ استخارہ کریں، استخارے کو اپنے ذمہ لازم پکڑ لیجئے استخارے کو، اور آسان ہے، مت کروائیے اپنے استخارہ کسی سے، اپنا استخارہ خود آپ خود کریے، مت جائیے کسی کے پاس۔ آپ کے استخارے کے بعد آپ دن بھر میں چاہے 2 مرتبہ استخارہ کر لیں، دن بھر میں چاہے 5 مرتبہ استخارہ کریں، جتنی مرتبہ آپ چاہے استخارہ کریں۔ استخارہ آپ دن میں کریں، استخارہ رات میں کریں، استخارے کے بعد چاہے سو جائیں، استخارے کے بعد چاہے مت سوئیں، آپ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، آج ہم نے اس کو مشکل سمجھ لیا۔ استخارے کے بعد خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، استخارے کے بعد دل اگر کسی طرح جم گیا وہ کام کر لو، دل نہیں جم رہا اللہ سے آپ نے خیر طلب کر لی، اب قدم بڑھا لو، اللہ آپ کے اسی جو قدم اٹھے ہوئے ہیں اس میں خیر ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں جو ہے اس چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔